یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ہرا امامہ پہننے والوں کو ہرا طوطا یا سفید امامہ پہننے والوں کو کبوتر کہنا کیا یہ امام شریف کی توہین ہے؟ اگر یہ امامے کی توہین ہے تو کیا سنت کی توہین اس سے لازم آتی ہے یا نہیں آتی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ ہرا امامہ اگر کوئی شخص باندھتا ہے یا ہرے امامے والوں کو یا کسی خاص تنظیم کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے یا کسی صحیح العقیدہ سنی مسلمان کو کہ جس نے سنت کی نیت سے ہرا امامہ باندھا ہو اس کو ہرا طوطا کہہ کر چڑھانا یا اس طریقے کا معاملات کرنا یا کوئی ایسی دل آزاری والی بات کرنا یہ حرام اور سخت حرام ہے اور یہ حقوق العباد کے اندر سے ہے۔ تو اسی لیے کسی بھی صحیح العقیدہ سنی مسلمان کو جس سے اس کا کوئی واسطہ نہ ہو، بے وجہ اس کو بے حکم شرع اس کو کوئی ایسی اس کے سامنے دل آزاری کرنا یا کوئی ایسا جملہ بولنا یہ حرام ہے۔ اور اگر کہنے والے کی نیت جو ہے واقعی سنت کی توہین کی ہے معاذ اللہ کہ وہ ہرا امامہ کو ہرا طوطا بول کر سنت کی توہین کرتا ہے تو یقیناً پھر وہ شخص جو ہے وہ کافر اور اسلام سے خارج ہے اگر اس کی نیت جو ہے وہ سنت کی ہے، توہین کی ہے۔ تو اسی لیے ہرا امامہ باندھنا یا امام جس نے سنت کی نیت سے امامہ باندھا ہو اس کو اس طریقے سے کسی طوطے سے تعبیر کرنا یہ سب کرنا تو یہ بھی گناہ کے کام، بلکہ لوگوں کو اس کی ترغیب دلانا یا لوگوں میں بیان کرنا تاکہ لوگ بھی پھر اس کو کہیں تو یہ گناہ کے ساتھ گناہ جاریہ والا معاملہ بھی ہے۔ تو جب لوگ ایسے بے وقوفوں کو اسٹیج کے اوپر چڑھاتے ہیں کہ جو 10,000 20,000 50,000 اکاؤنٹ میں لیے بغیر تو اللہ رسول کا ذکر تک اسٹیج پہ آ کے نہیں کرتے اور اعلیٰ حضرت کے نام کی کھانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہی معاملہ ہوتا ہے کہ یہ اتنے بڑے کوئی محدث اعظم تو ہوتے نہیں ہیں، اسد اقبال جیسے بے وقوف کہ وہ اسٹیج پہ چڑھ کر جن کو حقوق العباد کی بھی تمیز نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر کوئی گناہ جاریہ کا کیا معاملہ وہ بیان کرتے ہیں، پھر جب لوگوں کے چار چاہنے والے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو پبلکسٹی کو وہ غلط استعمال کرتے ہیں کہ ہم کوئی چیز لوگوں میں عام کریں گے تو وہ لوگ اور زیادہ عام کریں گے جو ہمارے چاہنے والے ہوں گے، حالانکہ یہ چیز بھول جاتے ہیں۔ قبر میں اترتے ان کو یا ان جیسوں کو معلوم چل جائے گا کہ اجڑے چمن میں کون رہتا ہے اور گلشن میں کون رہتا ہے، یہ چیز اس وقت معلوم چل جائے گی جب حقوق العباد کا معاملہ سامنے آئے گا تو اس وقت یہ چیز ان لوگوں کو خود بخود پتہ چل جائے گی۔ تو کسی کو امام شریف کی توہین کرنا یہ سخت حرام ہے اور سنت کی توہین اگر واقعی مقصود ہو تو پھر یہ کفر بھی ہے۔ تو اگر کفر تک بات نہ بھی جائے تو بھی مسلمان کی دل آزاری کرنا یعنی عام مسلمان کی دل آزاری کرنا جو بظاہر عالم دین نہ ہو یا بظاہر سادات میں سے بھی نہ ہو، صرف سادہ مسلمان کی توہین کے بارے میں بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ کے اندر بہت ساری عبارات جو ہے وہ حدیث پاک سے نقل کی ہے، یعنی سادات کے بیان میں اور عالم کی توہین کے بیان میں کہ عام مسلمان کی توہین کا کتنا سخت جو ہے وہ حکم ہے۔ اسی طرح ہمارے بزرگان دین نے دیگر اگزامپل دے کر بھی کہ کسی انصاری کو توہین کی نیت سے جلاحہ کہہ کر بلانا یا اسی طریقے سے دوسرے شہر کی نسبت سے توہین کی نیت سے ان کو بلانا یہ بھی سخت حرام ہے۔ تو ٹھیک ویسے ہی کسی نے سنت کی نیت سے امامہ باندھا اور کوئی بے وقوف اسٹیج پہ چڑھ کر ان کو ہرا طوطا اگر بولتا ہے یعنی امامے کی نسبت سے تو یہ بھی سخت حرام ہے۔ اگر یہ شخص توبہ کرے تو اس کو اعلانیہ توبہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اگر یہ توبہ نہیں کرتا ظاہر ہے کہ گناہ جاریہ ہے۔ جو لوگ اس کی مثل یا اس کے راستے پہ چلتے ہوئے یہ دل آزاری کو عام کریں گے یا لوگوں کے اندر اور اس طریقے کے معاملات کو دل آزاری دل دکھانے والے معاملات کریں گے تو ان سب کا گناہ بھی جو ہے وہ ایسے شخص کے اوپر جائے گا جس نے لوگوں کو اس چیز پہ ابھارا یا اس گناہ کی طرف ترغیب دلائی، اور واقعی دل آزاری کا گناہ بہت شدید گناہ ہے اور لوگ حقوق العباد میں کل ایسے پھنسیں گے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہم نے فلاں شخص کا یہ حق مارا تھا، کیونکہ حق صرف رشتہ داروں کے یا گھر میں ماں باپ کے نہیں ہوتے بلکہ عام مسلمان کے اوپر بھی کچھ حق ہیں جن کے بارے میں انشاءاللہ تعالی حساب جو ہے وہ لیا جائے گا۔ تو کسی کو بھی طوطا کبوتر وغیرہ کہنا یا اس طریقے کی نسبت دینا یہ جائز نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کا یا جو اس طریقے کی ترغیب دلاتے ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ اسٹیج پہ چڑھ کے اللہ رسول کے ذکر کے بجائے لوگوں کو گناہ کے اندر مبتلا کرتے ہیں، خود ان کو حقوق العباد کی یا شریعت کے مسائل کی
پیچیدگی کے ساتھ خبر نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ اپنی انا کے اندر یا اپنے گھمنڈ کے اندر جو بھی منہ میں آتا ہے بھونکنے سے ان کو مطلب ہوتا ہے، اور بھونک کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ بعد میں عوام میں اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اہل سنت کے اندر کیا انتشار پیدا ہوتا ہے، ان کو اس چیز سے مطلب ہی نہیں ہوتا۔ اپنی روٹی سک گئی، چل دی، اپنے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے، چل دیے، پیسے کم ہوں گے تو آئیں گے ہی نہیں، اور اگر پیسے مطلب کے ہوں گے تو کچھ بھی کہہ کے جہاں نعرے بازی ہو جائے، جہاں پہ لوگ ان کی تعریف کر دیں، یا کوئی ایک مخالف سمت کی پارٹی نے پروگرام کرایا تو دوسرے کے اپوزٹ، تو یہ سب ایک قسم سے راجنیتی ہوتی ہے، اور اس کے اندر کوئی ذکر وغیرہ کا اصل مقصد بھی ان لوگوں کے بعض کے تو ہوتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو واقعی ماحول اور کیسا بھی ہو بندے کو اللہ رسول کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن وہاں بھی یہ ایک لوگوں کو، ایک جماعت کو خوش کرنے کے لیے صرف دوسری جماعت کے اوپر اس وقت تانا زنی کرنا، یہ اس طریقے کے معاملات کرنا، یہ خود اپنے آخرت کو بھول جاتے ہیں، خود اپنی قبر کو بھول جاتے ہیں۔ تو عوام بھی ایسے لوگوں سے زیادہ خوش ہوتی ہے بلانے پر، اسٹیج پر پیسہ خرچ کرنے پر، حالانکہ عالم دین کو بلانا چاہیے، علماء کو بلانا چاہیے کہ وہ نصیحت والی تقریر لوگوں کے اندر کرے جن سے لوگوں کے اعمال کی اصلاح ہو، نہ کہ ایسے بڑے بولے لوگوں کو بلانا چاہیے کہ جن کو کبوتر طوطے کے سوا کوئی دوسری چیز آتی ہی نہیں ہے۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا،